دوستوں، جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے اوکے کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے پہنچے آپ تک۔ میرے معزز دوستو، میں ہوں زین عباس اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فرعون مصر کے ایک بادشاہ تھا جو صرف اپنے آپ کو بادشاہ منوانے کی ضد میں تھا، اور جو بھی اس کی نافرمانی کرتا تو وہ اسے بے دردی سے مروا دیتا۔ فرعون کی ایک اکلوتی بیٹی بھی تھی جس کا نام تاریخ میں سکوٹیا لکھا ہے۔ سکوٹیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی قبر مصر سے دور دراز ملک آئرلینڈ کے ایک چھوٹے سے قصبے میں واقع ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرعون کی یہ اکلوتی بیٹی مصر سے لاکھوں میل دور آئرلینڈ کی اس وادی میں کیسے پہنچی؟ اور آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جب فرعون کی بیٹی بیمار ہوئی تھی تو کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لال سے اسے شفا ملی۔ دوستوں، یہ قبر آئرلینڈ سے دور ٹرالی نامی قصبے میں موجود ہے۔ ٹرالی کی یہ وادی اپنے اندر صدیوں پرانی کچھ کہانیاں سمیٹے ہوئے ہے جو آئرلینڈ کے لوگوں میں سینہ بسینہ منتقل ہو رہی ہے۔ یہ کہانی سکوٹیا نام فرعون کی بیٹی سے جڑی ہے جو اپنے دور کی طاقتور ترین حکمران تھی۔ اس میں نہ صرف اس کی قبر موجود ہے بلکہ اس وادی میں ایک بہت بڑی جنگ بھی لڑی گئی۔ یہ جنگ سکوٹیا اور یہاں کے مقامی لوگوں کے درمیان لڑی گئی تھی کیونکہ سکوٹیا اور اس کے ساتھی جدید ہتھیاروں سے لیس تھے اور بہت حکمت عملی بھی رکھتے تھے، لہٰذا وہ یہ جنگ جیت گئے۔ انہوں نے اس علاقے میں اپنا مسکن بنا لیا اور ان کی آنے والی نسلیں یہیں پروان چڑھنے لگیں۔ قدیم روایات کے مطابق آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کے لوگ فرعون کی بیٹی کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اسی وجہ سے اس کو اسکاٹ لینڈ کہا جاتا ہے۔ قدیم روایات کے مطابق اس شہزادی کو محبت کی پاداش میں مصر سے دربدر کر دیا گیا تھا۔ اصل میں شہزادی اپنے محل میں موجود ایک بدصورت غلام پر عاشق ہو گئی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ شہزادی اس عارف نامی غلام کے قریب ہوتی چلی گئی اور اپنے امور سلطنت میں بھی داخلے کی اجازت دینے لگی۔ یہ سب مناظر دیکھ کر محل میں موجود دوسرے غلاموں کو شہزادی پر شک ہونے لگا، لہٰذا انہوں نے شہزادی کی جاسوسی کا فیصلہ کیا۔ دوستوں، کچھ ہی دنوں کے بعد ان کو اس بات کا یقین ہو گیا، لہٰذا انہوں نے یہ ماجرا فرعون کو بتا دیا۔ فرعون یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور فوراً اپنی بیٹی کو دربار میں طلب کیا۔ جب فرعون کی بیٹی سکوٹیا نے محبت کا اعتراف کرتے ہوئے عارف کو چھوڑنے سے انکار کر دیا تو فرعون نے سکوٹیا کو ملک سے دربدر کر دیا اور اس عارف نامی غلام کو قید کر لیا گیا جس کو بعد میں قتل کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، سکوٹیا کو مصر سے نکالا گیا تو اس وقت مصر ایک عظیم طاقت کے نام سے جانا جاتا تھا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد مصر کے اقتدار کو گرہن لگ گیا کیونکہ اسی دور میں بنی اسرائیل کے خروج اور فرعون کے غرق آب کا واقعہ پیش آیا تھا، جبکہ کچھ مورخین ایتھوپیا کے جنگجوؤں کی مصر پر یلغار کرنے کو بھی اس دور کو واقعہ قرار دیتے ہیں۔ مصر سے نکالے جانے کے بعد سکوٹیا نے اسپین میں قیام کیا اور کچھ نامعلوم وجوہات کی بنا پر اس شہزادی کو یہ علاقہ بھی راس نہ آیا۔ سکوٹیا بہت دولت اور ہیرے جواہرات ساتھ رکھتی تھی، اس لیے اس کے ساتھ کچھ لوگ بھی شامل ہو گئے تھے۔ اسپین کو چھوڑ کر یہ قافلہ سفر کرتا ہوا ایک نامعلوم جزیرے پر پہنچا۔ دوستوں، یہی وہ جزیرہ ہے جسے آج آئرلینڈ کہا جاتا ہے۔ جب سکوٹیا اور اس کے قافلے والے یہاں کر آباد ہوئے تو وہاں کے مقامی لوگوں نے ان کی مخالفت شروع کر دی۔ چونکہ سکوٹیا اور اس کے ساتھی جدید ہتھیار رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے یہاں جنگ کی اور مقامی لوگوں کو شکست دے دی اور وہاں پر قیام کر لیا۔ اس کے بعد دوستوں، سکوٹیا وہیں پر رہنے لگی اور وہیں پر اس نے اپنا گھر بنا لیا۔